الکہف 91 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا كذلك اسی طرح وقد اور تحقیق احطنا گھیر رکھا تھا ہم نے بما اس کو جو لدیہ اس کے پاس تھا خبرا خبر میں سے۔ واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی ذوالقرنین کے بارے میں ہم نے جو بیان کیا ہے وہ اسی طرح ہے کہ پہلے وہ منتہائی مغرب اور پھر منتہائی مشرق میں پہنچا اور ہمیں اس کی تمام صلاحیتوں، اسباب اور وسائل اور دیگر تمام باتوں کا پورا علم ہے۔ کذالک وقد احطنا، اہل مشرق سے اس کا سلوک بھی اور اہل مغرب جیسا ہی تھا، یعنی اہل مشرق سے اس کا سلوک بھی اہل مغرب جیسا ہی تھا، یا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کے مغرب اور مشرق اور اس کے درمیان تمام علاقوں کے پامال کرنے کو ناممکن نہ سمجھے۔ یقیناً ایسے ہی ہوا، اور اس مقصد کے لیے اس نے جو افواج اور ساز و سامان مہیا کیا اور اپنا عیش و آرام ترک کر کے مسلسل سفر اور جنگوں کی جو تکالیف برداشت کی، اس کی پوری خبر ہم ہی کو ہے، کسی دوسرے کو کیا خبر۔ ذوالقرنین کی زندگی سے بے پناہ سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا سبق ان میں سے یہ ہے کہ اقتدار حاصل ہوتے ہی بلند ہمت مسلم حکمران نو عمری ہی میں تمام دنیا کو فتح کرنے کا عزم کر لیتے ہیں، کیونکہ ذوالقرنین کے اتنی بے پناہ افواج کو لے کر اتنے طویل اور دشوار گزار سفر اور پیش آنے والے معرکوں کے لیے طویل عرصے کی بھی ضرورت تھی۔ پھر ایک اور دوسرا سبق یہ بھی ہے، اگرچہ شاہی محلات، طاووس رباب، قالین، کم خواب حسینائیں، حاشیہ نشینوں کے جھرمٹ میں زندگی گزارنے میں بھی لذت اور لطف ہے، مگر گھوڑے کی پشت پر پہاڑوں، صحراؤں، جنگلوں اور دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے اور زخم کھانے کے بعد فتح میں جو سرور اور اسلام کو سربلند کرنے میں جو لذت ہے، عیش پرستی کی لذت کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔ اقتدار حاصل ہونے کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفاء کا مشن بھی مسلسل جہاد کے ذریعے سے مشرق سے مغرب تک اسلام پھیلانا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک تمام دنیا کے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر دیں یا پھر جزیہ نہ دیں، محکوم قوم نہ بن جائیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب دکھا دیے اور بتا دیا کہ آپ کی امت کی سلطنت یہاں تک پہنچے گی۔ فی الواقع چند ہی سال میں مشرق کے آخر تک قتیبہ بن مسلم رحمہ اللہ پہنچ چکے تھے، اور مغرب کے آخر تک عقبہ بن نافع رحمہ اللہ۔ جنوب و شمال کی طرف جو علاقے رہ گئے ان کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین کی پشت پر اینٹوں یا بالوں کا بنا ہوا کوئی گھر یا خیمہ باقی نہیں رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ عزت والے کو عزت بخش کر اور عزت والے کو عزت بخش کر اور ذلیل کو ذلت دے کر یا تو انہیں عزت دے گا اور انہیں یہ کلمہ پڑھنے والوں میں داخل کرے گا، یا انہیں ذلیل کرے گا اور وہ اس کے محکوم بن جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ محمدی ذوالقرنین کب اٹھتا ہے جو یہ کارنامہ سر انجام دے گا۔ بہرحال ہم سب کو کسی ذوالقرنین کا انتظار کرنے کی بجائے جتنا ہو سکے خود ہی اسلام کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے جہاد کی ضروریات مہیا کرنے اور دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے مسلسل جہاد میں مصروف رہنا لازم ہے۔ کیا خبر اللہ تعالیٰ کس کو یہ سعادت بخش دے؟ یہی ذوالقرنین کا مشن اور عمل تھا،
اور یہی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفاء کا مشن اور عمل تھا، اور یہی کام آج ہمارے ذمے ہے۔ جیسا کہ سورت کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی تفسیر کی ابتدائی یا آخری آیات کا حفظ کرنا دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی مخلوق دجال سے بڑی نہیں ہوئی۔ جو شخص اس سے محفوظ رہا وہ دوسرے فتنوں سے تو بدرجہ اولا محفوظ رہے گا۔ اصحاب کاف اور ذوالقرنین دونوں کے قصوں کا خلاصہ یہ ہے کہ فتنے میں مبتلا کرنے والے کفار کے ساتھ مومن گزارا نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے پاس اقتدار نہیں تو وہ ایمان بچانے کے لیے غاروں اور پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جان اور ایمان دونوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اگر صاحب اقتدار ہے تو پوری عمر کفر اور کفار کی کمر توڑنے میں مصروف رہتا ہے تاکہ وہ غالب آ کر اس کے ایمان کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف اس صورت یا اس کی چند آیات کا پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ عمل کر کے ہی ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں نا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دوستی گاڑ لیں، اپنی ایمانی غیرت کو تھپکیاں دے دے کر سلا دیں، کفر و شرک پر زبان بند کر دیں، کافر معاشرے میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، بس صرف ہر جمعے کو سورۃ کہف کی تلاوت کر لیں یا حفظ کر لیں، نہیں، غور سے سمجھیں اور عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ ضرور توفیق دے گا توفیق لینے والوں کو، کوشش کرنے والوں کو۔ جہاد لازم ہے ہمارے اوپر، اپنی اپنی سطح